الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ بات ہم نے دیکھ لی کہ کفار یہاں تک بھی کہہ گئے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی قیامت ویامت، کوئی حشر نشر، کوئی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہو، پریشان کرتے ہو، مضطرب ہوتے ہو. اور پھر بھی اگر کچھ ہو بھی جائے، ان لی عنده للحسنى، یہاں میں جس اسٹیٹس پر ہوں وہاں بھی میری یہی حالت ہوگی. فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب میں انعام کرتا ہوں، اپنی نعمتیں فراوان کرتا ہوں کافر انسان. انعمنا علی الانسان، کیونکہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا. ایک انسان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے، بہت دولت کے مالک. عبد الرحمن ابن عوف ہے، کروڑ پتی. اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے بہت سارے ایسے لوگ. یہ نہیں، وہ انسان جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، جب اللہ رب العزت اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے، اعرض، وہ اللہ کی ہر بات سے روگردان ہوتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو مغرور اور متکبرانہ انداز میں پھیر لیتا ہے، اس طرف سے خاطر میں نہیں لاتا. یعنی تحقیرانہ انداز اپنا کر اس انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ جو اس کو وحدانیت الہی کی طرف اگر پکارتا ہے. یعنی اللہ کے نعمتوں کا انکار، باوجود یہ کہ اللہ نے اس پر نعمتوں کی بارش فرما دی ہو. یہی انسان وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تکلیف پہنچے لمبی چوڑی دعائیں مانگتا، یا اللہ یا اللہ، چیختا ہے، چلاتا ہے. خودکشی بھی کر لیتے ہیں لوگ، اس بنیاد پر خودکشی بھی کر لیتے ہیں کہ بس ختم. لیکن جو اہل ایمان ہے اس کا یسر اور عسر، خوشی اور تکلیف، دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات پر انحصار ہے. دونوں کیفیتوں کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہیں. حلال محنت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں. کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ. حرام کی طرف نہیں جاتے، ڈکیتی نہیں کرتے، فرار نہیں کرتے، غبن، رشوت خوری اور اسی طرح کے اعمال نہیں کرتے. محنت، جائز محنت، قانونی محنت، حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو کم زیادہ ہو، دونوں حالتوں میں اس کی اللہ کی بندگی پر اثر نہیں پڑتا. صبر اور شکر کرتا پھرتا ہے اور نمونہ بن جاتا ہے. لیکن یہ نہیں، ذو دعاء عریض. تو آپ ان کو ایک بات فرما دیجیے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. لو دیکھ لو اور سمجھ لو. تم لوگ تو مانتے نہیں ہو کہ یہ قرآن اور یہ رسول اللہ کی طرف سے ہیں، چلو. لیکن اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ قرآن اللہ کی فرمودہ ہے، اللہ کی فرمودات پر مشتمل اللہ کی ارشادات گرامی ہیں، تو ثم کفرتم به، پھر تم لوگوں نے رسول اور قرآن کا انکار کر لیا ہو،
تو پھر من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو سب سے زیادہ گمراہ کون ہے جو ایک طویل اور دور قسم کی ایک فاصلے پر بیٹھ کے اختلافات کا شکار ہے، حقیقت سے دور ہے، رستے سے دور ہے، اور اختلاف کا شکار بھی اس بات پر ہے کہ سچا رستہ وہ نہیں ہے کہ جس پر رسول ہمیں بلاتا ہے، سچا راستہ وہی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور نافرمانی، اللہ کے فرمودات کے خلاف چلنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ان لوگوں کے بنسبت زیادہ گمراہ کون ہے؟ وہی جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ زیادہ گمراہ ہے، یا وہ بہت دور ہے سیدھے راستے سے اور وہاں بھی اختلافات کا شکار ہے، آپ صحیح نہیں ہیں، آپ غلط ہیں، میں صحیح ہوں، میرا راستہ صحیح ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کی آیتیں ذہن، دل اور دماغ کھولنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں سے اللہ کے کلام کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کیش کی جائے، آخرت کی سعادتیں حاصل کی جائے۔ دنیا میں تو جو کہ تو ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہی ملے گا، آخرت آپ کی محنت اور ایمان مشروط ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے بلبوتے پر ہی آخرت کے فیصلے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کھینچ کر، اپنے آپ کو شیطان سے چھین کر اللہ کی بندگی کی سپرد کر دیں گے تو بات بنے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔